سے قرآن بنا دے۔ اللہ اس بہن کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ اب اس کو کیا کریں ہم؟ رکھ لیں تو بولو نا، بھائی کے لیے ماشاء اللہ، اللہ ان کی ساری الجھنوں کو دور فرمائے، اللہ مصیبت سے، وبا سے، بلا سے، پریشانی سے اس کی حفاظت عطا فرمائے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا جہیز، ادھر جہیز چلتا ہے۔ آخری بات بتا کر، ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بس یہ آخری بات بتا کر میری بات مکمل ہو جائے گی۔ جہیز، شراب پینا کیا ہے؟ سود لینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، چوری کرنا، مانگ کر جہیز دینا، بولے عابد ہو، ارے یہ بھی تو حرام ہے۔ مانگ کر جہیز لینے والا جانتے ہو کون ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہے، اس سے بڑھ کا فقیر ہوا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ ہاتھ نہیں دیا، اللہ ہاتھ نہیں دیا ہے، اللہ طاقت نہیں دیا بدن میں، بدھی نہیں دیا، دوسرے سے بھیک مانگتے ہوئے پھرے گا۔ اس لیے نوجوانوں توبہ کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ ٹکا لیتے ہو لڑکی والا سے، یہ گاڑی تھپاچی کی نام جے اپاچی، ہم ایک نام رکھ لو جی تھپاچی، اے ماشاءاللہ حسن رضا، اللہ اس بچے کی صحت میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ جہیز مانگ کر نہ لو نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے۔ اگر تقدیر میں تمہاری دولت ہے، انشاءاللہ تم مٹی کو چھوؤ گے، میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ سسور سے 2-3 لاکھ روپے آپ نے لیا ہے جو، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جس لڑکے سے میرا شادی ہونے والا ہے، شادی بیاہ ہونے والی ہے، اب وہ لڑکا میرے باپ سے 2 لاکھ ٹکا لیا ہے، اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بولو بھائی، پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ تو وہ لڑکی دل سے محبت کرے گی تم سے، وہ تو مجبوراً شادی کر لے گی، مجبوراً تمہارے گھر آ جائے گی، لیکن دل سے محبت نہیں کرے گی۔ وہ دل سوچے گی میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیا ہے، میرا باپ قرضہ اٹھا کر اس کو پیسہ دیا ہے، زمین بیچ کر میرا ابا اس کو پیسہ دیا ہے، سود پر پیسہ اٹھا کر میرا باپ دیا ہے۔ تو وہ بچی، وہ بیوی جو ہے، پیر دبائے گی؟ ارے بولو، پیر دبائے گی؟ بدن دبائے گی؟ سر دبائے گی؟ نٹیے دبا دے گی وہ، بولے جھمیلے ختم پہلے سے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ اے نوجوانوں، مذہب اسلام میں جہیز کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، الحمدللہ اس رسم کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، مذہب اسلام میں اس کا کوئی ریت رواج نہیں ہے۔ اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جہیز کا کوئی رسم نہیں ہے مذہب اسلام میں، اس لیے نوجوانوں توبہ کرو۔ کسی بیٹی والے کو پریشان کر کے، مانگ کر کے، اچھا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے، لڑکی والے جہیز دینا چاہتے ہیں، لے لوں؟ تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں لینا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے پھر بھی نہیں لینا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے
ماشاءاللہ مرحوم ارشاد صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نوجوانوں، جہیز نہ مانگا کرو، جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز مانگنا حرام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا، اور نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا جزا اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ جو لے لیے وہ واپس نہیں ہوگا؟ ارے جو لے لیے وہ واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے آواز درد کو میری، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ اللہ ان کے ماں باپ ماشاءاللہ، اللہ ان کے ماں باپ کو انشاءاللہ میں دعا جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے، جنت ملے تو شرط ہے، جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے، آنکھوں کو جس جگہ سے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے۔ ہاں ہماری ماں بہنیں، بس آخری بات انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے، اس لیے نوجوانوں جو پیغام پہنچانا تھا نماز کے حوالے سے پہنچا دیا۔ شراب، جوا یہ سب کے سب حرام ہیں، اس سے میرے نوجوانوں بچو، برائی سے بچو۔ الحمدللہ میرے نوجوانوں دین سے جڑ جاؤ، مسجدوں سے جڑ جاؤ، نمازوں سے جڑ جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں سب سے پہلا کام، نماز کا جب وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا، کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا۔ میری ماں بہنوں کام پھر بعد میں ہو جائیں گے، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو نہ چھوڑنا، نماز کو قضا مت کرنا۔ اور دوسرا عمل میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔ اور تیسرا کام دیکھیے، ہماری ماں بہنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ ارے بولو بھائی، زور سے بولو، اچھا سلوک کرتا ہو۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے، اے لوگوں کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے۔ بیوی کی تعریف کرنے میں، ارے بولو بھائی، بیوی کی تعریف کرنے میں ثواب ہے۔ بیوی کی تعریف کر دیا کرو، ثواب ملے گا، اللہ ثواب دیا۔ ایک نوجوان جمعے کی نماز پڑھا، سن لیا، تقریر گھر آیا، بیوی کو بولا منا گمی کھانا نکال۔ بیوی کھانا لا کے دی، پہلا لقمہ کھایا بولا سبحان اللہ، دوسرا لقمہ کھایا بولا الحمدللہ، تیسرا لقمہ کھایا بولا ماشاءاللہ، چوتھا لقمہ کھایا بولا کیا منا کی امی کیا کھانا بنائی، جی تو چاہتا کہ پلیٹ سمیت کھا لے۔ اس کی بیوی سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی، لی بیلنا، بیلنا جانتے ہیں نا، بیلنا لی، پیچھے سے آئی، ماری سر پہ کھٹا، بولا رے بابا کاہے مار لے ہمارا۔ تو بیوی بولی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، آج تک آپ میری تعریف نہیں کیے، آج پڑوسی کی یہاں سے دال لا کر کے دیے آپ کو، تعریف کرتے تھک نہیں رہے، اتنا بیلنا ماریں گے سر کا بالے اڑا دیں۔
اور قربان جاؤ نوجوانوں، میری ماں بہنوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ پاہو روزہ رکھ لینا، یہ دوسرا کام ہے میری ماں بہنوں۔ پہلا کام نماز پڑھ لینا، دوسرا کام روزہ رکھ لینا، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا میری ماں بہنوں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا، کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، نہ کسی غیر محرم کو اپنی طرف نگاہ اٹھانے کی موقع دینا۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام میری ماں بہنوں، چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب ترویدی، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب ترویدی، بیٹھ جاؤ بھائی، اے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو۔ ماشاء اللہ بھائی بیٹھ جاؤ، اے بابو، ارے بیٹھو نا بابو۔ وہ میں کہہ رہا تھا نوجوانوں، بس انشاءاللہ میرا وقت اب مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، آپ کے لیے 4 باتیں میں نے بتا دیا۔ نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور چوتھا عمل، چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ 4 کام میری ماں بہنوں کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔